عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا خالد محمود اردو کلاس میرا یوٹیوب چینل اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش خدمت۔ ہمارا آج کا لیکچر سیکنڈ ایئر کی دوسری نظم نعت، اس کے پہلے دو شعر ہو چکے تھے، اب اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس میں شعر نمبر 3، 4 اور 5 ہوں گے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 دیکھیے گا۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر و بشر۔ معنی میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ سر بسر، سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی مکمل، پورے کا پورا۔ مہر و مروت، محبت اور رواداری کو کہتے ہیں، لحاظ کرنا، محبت کرنا، رواداری سے پیش آنا سب کے ساتھ۔ صدق و صفا، سچائی اور پاکیزگی، صدق سچائی کو کہتے ہیں، صفا پاکیزگی۔ لطف و عنایت، مہربانی اور کرم کرنا، سب پر مہربانی فرمانا۔ اور خیر البشر، بہترین انسان۔ دوسرا شعر، چوتھا شعر دیکھیے گا۔ صاحب خلق عظیم، صاحب لطف امیم، صاحب حق، صاحب شکل قمر، خیر البشر۔ صاحب خلق عظیم، عظیم اخلاق کے مالک، خلق عظیم، عظیم اخلاق والے، بہترین اخلاق والے۔ صاحب لطف امیم، عام مہربانی فرمانے والے۔ لطف امیم دیکھیں، عام مہربانی فرمانے والے، سب کے لیے، صرف مسلمانوں میں نہیں، سب کے لیے مہربانی فرمانے والے۔ صاحب حق، حق پر قائم رہنے والے۔ صاحب حق، حق پر قائم رہنے والے۔ اور صاحب شکل قمر، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے۔ شک توڑنے کو کہتے ہیں، ٹکڑے کرنے سے، قمر چاند کے ٹکڑے کرنے والے، 2 ٹکڑے کرنے والے۔ اس طرف اشارہ ہے، تلمیح ہے، تلمیح کی طرف اشارہ ہے۔ 5واں شعر بھی دیکھ لیجئے گا ساتھ۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ معاشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ کارزار دہر، زمانے کی جنگ، زمانے کی ابتری۔ کارزار میدان جنگ کو کہتے ہیں، دہر زمانہ، زمانے کی ابتری، زمانے کے موجودہ حالات، زمانے کی جنگ۔ وجہ ظفر، کامیابی کی وجہ، زندگی گزارنے میں جو کامیابی ہمیں چاہیے اس کی وجہ۔ وجہ سکون، سکون کا باعث، اطمینان کا باعث، ہمارے دلوں کو سکون کیسے ملے گا اس کا باعث۔ عرصہ معاشر، میدان حشر، میدان جنگ، اپنا میدان حشر، روز قیامت، ڈے آف ججمنٹ، روز حساب۔ اور وجہ درگزر، معافی کی وجہ، درگزر کرنے کی وجہ، معافی ملنے کی وجہ۔ تو عزیز طلباء، یہ 3 شعر آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ان کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیے گا۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک محبت اور رواداری کی مثال، اور سر سے لے کر پاؤں تک سچائی اور پاکیزگی کی مثال۔ محبت ایسی کہ صرف مسلمان ہی نہیں، کافر بھی اس سے فیض یاب ہوئے۔ سب سے محبت کی، جنہوں نے تنگ کیا، جنہوں نے ظلم کیے، ان سے بھی محبت کی۔ لحاظ اتنا کہ کوئی کتنی بھی بدتمیزی کر جاتا، اس کے ساتھ بہت خندہ پیشانی سے، بہت مسکرا کر بات کرتے، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ ایک کافر آیا، آپ سے بڑے ہی گستاخانہ لہجے میں آپ سے بات کی۔ آپ نے فرمایا اگر اسی طرح، اسی لہجے میں آپ سے بات کی جائے تو اس نے فرمایا کہ نہیں، میرے ساتھ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟
تو کہنے لگا اس لیے کہ آپ کو بہت مروت والے ہیں، آپ بہت لحاظ والے ہیں، آپ بہت محبت والے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ بہت نرمی سے بات کرتے ہیں۔ تو یعنی لوگ بھی یہ کافر بھی یہ توقع رکھتے تھے کہ اللہ کا یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا یہ آخری پیغمبر، آخری نبی، یہ دوسروں کے ساتھ درستی سے بات نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرتا۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک محبت اور رواداری کی مثال ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک سچائی اور پاکیزگی کی مثال ہے۔ سچے ایسے کہ کافروں نے بھی صادق اور امین کا لقب دیا۔ دیکھیں بچوں، صادق اور امین کا لقب ملتا ہے 40 سال کی عمر سے پہلے، اور آپ جانتے ہیں نبوت سرفراز ہوتی ہے 40 سال میں۔ تو 40 سال کی زندگی بہت زندگی ہوتی ہے، انسان اس میں جوانی بھی ہے، اس میں بچپن بھی ہے، اس میں لڑکپن بھی ہے، انسان اپنی زندگی کی بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ اسی عمر میں کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس ہستی کے، اس ذات بابرکات کے، اس حبیب خدا کے، کہ جن کی یہی 40 سالہ زندگی لوگوں کے لیے مثال بنتی۔ اور کافر اپنی امانتیں بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے آپ کے پاس رکھوا جاتے ہیں، اور جب چاہتے آ کر تقاضا کرتے لے لیتے ہیں۔ اور پاکیزگی اتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی، اتنی پاکیزگی۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک محبت اور رواداری کی مثال ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک سچائی اور پاکیزگی کی مثال ہے۔ سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر، سر سے لے کر پاؤں تک رحمت للعالمین، تمام پر رحمت ہے۔ یہ ذرا دیکھیے گا، لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں اور میرا حبیب رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، جانوروں پر، پرندوں پر، مشرکوں پر، کافروں پر، مسلمانوں پر، ہر بچوں پر، بڑوں پر، ہر کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور سر بسر خیر البشر ہے، بہترین انسان ہے، سب میں سے بہترین۔ یہ شعر ذرا دیکھیے گا، شاعر کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو۔ احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سی نوازشات کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امت محمدی میں پیدا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حبیب کو انسانوں کے لیے بھیجنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم کبھی احسان نہیں چکا سکتے، کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آگے چلتے ہیں، چوتھا شعر دیکھیے گا، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق، صاحب شکل القمر، خیر البشر۔ صاحب خلق عظیم، عظیم اخلاق کے مالک، انسان معاشرے میں رہتے ہوئے جو دوسروں کے ساتھ لین دین اختیار کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، ہمارا جو میل ملاپ ہوتا ہے، ہمارا جو میل جول ہوتا ہے، اس کو ہم اخلاق کے زمرے میں لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سراپا قرآن، اللہ نے خود گواہی دی، خود قسم کھائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہارے نبی کا اخلاق تم سب میں سے بہترین۔ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد، وصال مبارک کے بعد آپ سے پوچھا ہمیں بتائیے نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ سراپا قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک پیٹرن دیا ہے، کوڈ آف لائف، قرآن پاک کتاب لا ریب، زندگی گزارنے کا اصول ہے، اور اس پر عمل کر کے دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عمل کرتے ہوئے چلے۔
سو سراپا قرآن ہے، اور قرآن خود گواہی دے رہا ہے وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو سب میں سے بہترین، صاحب لطف میم ہے۔ بات ہو گئی ہے، تمام عام مہربانی فرمانے والے سب کے لیے لطف و کرم ہے۔ یہ اس حوالے سے یہ شعر ذرا دیکھ لیجئے، کردار کا یہ حال کہ صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سچائی پر مبنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سراپا قرآن، قرآن ہی قرآن۔ تو یہاں بھی وہی بات کی ہے۔ اب ذرا اوپر والا یہ شعر پہلے میں دیکھ لیں، گرتے ہوئوں کے ہاتھ کو تھام لیا جس نے، اے تاجدار یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے، گرتے ہوئوں کو تھامتے ہیں، ڈگمگانے والوں کو راہ راست پر لاتے ہیں، روشنی دکھاتے ہیں، دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت نبی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے بھیجی۔ صاحب حق ہیں، صاحب شق القمر خیر البشر، صاحب حق، حق پر قائم رہنے والے۔ حق پر قائم رہنا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے سامنے موت ہو اور کنفرم ہو کہ زبان کھولوں تو مرتا، پھر بھی کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر قائم رہنا، اللہ کی گواہی دینا، اس کو کہتے ہیں حق پر قائم رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے یارو مددگار، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ابتدائی ادوار میں چند صحابہ ایمان لائے تھے اور چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کافروں سے، مشرکوں سے، جو کہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے آپ پر، بہت زیادہ ظلم کرتے تھے آپ پر، ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ بہت ظلم کیے مشرکین مکہ نے آپ پر، بے یارو مددگار، طائف تشریف لے کے لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان ہو گئے۔ فرشتہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ حکم کریں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر پیس ڈالوں ان کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے میں ان کا ویل وشر ہوں، ان کا اچھا چاہنے والا ہوں۔ تو صاحب حق ہیں، حق پر قائم رہنے والے، بے یارو مددگار تھے، لیکن پھر بھی منادی کرتے رہے، پھر بھی اللہ کی جو ہے وہ حمد بیان کرتے رہے، اللہ کی تبلیغ کرتے رہے۔ قریش مکہ نے بائیکاٹ کر دیا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں بے یارو مددگار رہے، ہمت نہیں آ رہی۔ کفار مکہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، اپنے بھتیجے کو روکو، یہ جو چاہتا ہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا نہ کریں۔ چچا نے بھتیجے سے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو خدا کی قسم ہم پھر بھی جو ہے وہ یہ حق نہیں چھوڑیں۔ صاحب حق ہیں، حق پر قائم رہنے والے، صاحب شق القمر ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 1,24,000 نبی رسولوں کو معجزات دیے۔ وہ میں نے آپ کو شروع میں ایک شعر بتایا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ یاد باز اداری، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا، بہت سا حسن۔ کسی کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، اور کسی کو چمکتا ہوا ہاتھ عطا کر دیا، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو دنیا جہان کی خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جمع کر دی۔ ابو جہل کی شرط پر، اس کی فرمائش پر، کہا جی چاند کے 2 ٹکڑے، تو پہاڑی پر جا کر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن مانے وہ پھر بھی نہیں، کیونکہ ان کی عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی، اللہ نے لگا دی تھی، اس لیے نہیں شاید مانے۔ تو یہ معجزہ موجود ہے، اور سائنٹسٹ اس کو آج بھی جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ تو صاحب شق القمر ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے۔ 5واں شعر دیکھیے گا، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ معاشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ کارزار دہر، زمانے کی جنگ، زمانے کی ابتری، زمانے کی افراتفری۔ بچوں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس وقت دنیا میں، اور اس وقت بھی اور اس وقت بھی، چاروں طرف لاقانونیت ہے، چاروں طرف دہشت گردی ہے، حالات اتنے ابتر ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اس کا واحد حل، زمانے میں اگر سکون چاہیے، زمانے میں اگر
فتح و کامیابی اور کامرانی چاہیے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے خوش ہو، اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ تو زمانے کے اس افراتفری والے ماحول میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہم کامیاب زندگی گزاریں، نہ صرف اس میں زمانے میں ہمیں سکون چاہیے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اگر معافی ملے گی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ انہی کے صدقے، انہی کے وسیلے سے، انہی کے واسطے سے ہمیں سارا کچھ ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے اس زمانے میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر سکون چاہتے ہو، اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، نبی کی سنت کی پیروی کرو، نبی نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کرو۔ یہ شعر دیکھیے گا، اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے نبی کی پیروی کرو تو میں تمہارا۔ یہ جہان تو چیز ہی کیا ہے، میں لوح و قلم تجھے دینے کے لیے تیار۔ اور اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں میرا نبی جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے منع ہو جاؤ۔ سو زندگی گزارنے کا پیٹرن، کوڈ آف لائف، اللہ تعالیٰ کی کلام، کتاب لا ریب، اس پر پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حفیظ صاحب کہتے ہیں اس زمانے کی افراتفری میں اگر سکون چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی بات حل ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن بات بن جائے، قیامت کے دن جو ہے وہ بخشے جاؤ، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ یہ شعر دیکھیے گا، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ خدا بند عجم ہو جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی بہت حل ہے۔ موجودہ زمانے کی اس افراتفری میں، اس لاقانونیت میں، اس معاشرے کی اس ابتری میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی اور سکون کی زندگی گزاریں، اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، اگر ہم رہنمائی چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ تو بچوں یہ 3 شعر تھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک نعت کے شعر نمبر 3، 4 اور 5۔ اللہ آپ کا